الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم البيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. پردہ نشی ماں اور بہنوں، کسی انسان سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس نے اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا رکھی ہے اور اعلان کر رکھا ہے کہ میں بنو آدم کو ضرور گمراہ کروں گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا، اپنی رحمت سے نکال دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا. تب اس نے کہا تھا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا، کہ بھلا تو دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، کہ تو جا اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، اولاد آدم میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو جہنم ہی اس کا پورا پورا بدلہ ہوگا. ان دونوں آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ شیطان کی انسانوں سے دشمنی ازلی ہے، اور یہ کہ جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اور اسی طریقے سے شیطان کی انسانوں سے دشمنی دائمی بھی ہے، یعنی جب تک سورج چاند کا وجود رہے گا انسانوں سے اس کی دشمنی جاری رہے گی. شیطان اس بات کی اجازت اللہ رب العالمین سے لی ہے، اللہ رب العالمین سے باضابطہ اس نے مہلت طلب کی اور اللہ رب العالمین نے بھی اسے مہلت دے دی. کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ اے میرے رب تو مجھے قیامت تک مہلت دے، قیامت تک مجھے اجازت دے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، تجھے اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تو بنو آدم کو گمراہی میں مبتلا کر. یہ عجیب بات ہے کہ شیطان نے انسانوں سے دشمنی کی بڑی حکمت اور مصلحت رہی ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا حکم دیا. پہلی چیز کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، لہذا اے انسانوں تم شیطان کو اپنا دشمن ہی تصور کرو. چنانچہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب النار، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، لہذا تم اسے اپنا دشمن تصور کرو. انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب النار، یہ شیطان اپنے پیروکاروں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم میں لے جائے. جہنم میں لے جانے کے لیے شیطان اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے. شیطان کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس واضح حکم کے باوجود آج لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. یعنی ہر وہ کام لوگ آج کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. ہر وہ کام انسان آج کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے.
تو شیطان کو خوش کرنے والا کام آج لوگ کر رہے ہیں. شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کریں. تو کیا آج ہم غیبت سے بچ رہے ہیں؟ نہیں بچ رہے ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے کہ لوگ چغلی کریں. تو کیا آج ہم چغلی سے بچ رہے ہیں؟ نہیں بچ رہے ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو لعن طعن کریں, ایک دوسرے کی شکایت کریں. آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کام سے ناراض ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. شیطان کو آج ہم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے. ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا افتتخذونه وذريته من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. کیا تم نے مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے؟ وهم لكم عدو, حالانکہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمين بدلا, ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو شیطان سے براہ راست ڈرایا ہے. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو شیطان سے براہ راست ڈرایا ہے. چنانچہ فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم, شیطان تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکال دیا. اسی طریقے سے شیطان تم کو فتنہ میں مبتلا نہ کرتے. اور اس طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کے پیچھے نہ چلو. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے, شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف تدابیر سے آگاہ کیا. شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین نسخہ بتایا ہے جس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس سے پہلے یہ جان لے کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انسانوں سے دشمنی نہایت شدید ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام کر کے گزر جاتا ہے. انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے. یعنی شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اگر دشمن سامنے ہو تو اس سے بچنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. اگر دشمن سے ہمیں خطرہ ہو تو سامنے سے دشمن آ رہا ہو تو ہم اپنا راستہ بدل لیں گے. لیکن ایک ایسا دشمن جسے آپ دیکھ نہیں رہے ہو, کب کہاں سے آپ پر اٹیک کر دے, آپ پر حملہ کر دے, آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو, تو ایسے دشمن سے بہت خطرہ ہے. تو شیطان ہمارا ایسا ہی دشمن ہے. ہم آپ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, اس کی دشمنی اعلانیہ ہے. وہ کب کہاں سے ہم پر اٹیک کرے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اس لیے کہ شیطان ہماری آنکھوں سے مخفی ہے, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں گمراہی کرنے میں تلا ہوا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, من حیث لا ترونہم, کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو. وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو. اسی طریقے سے یہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ عجیب دشمن ہے. اگر دشمن دنیا میں ہمارا کوئی دشمن ہو, ہر وقت ہمارے ساتھ ہو, ہمیں ہمارے گھات لگائے بیٹھا ہو تو ہمارا سکون چھن جائے گا, کہیں آنا جانا مشکل ہو جائے گا, رات کی نیند بیکار ہو جائے گی کہ دشمن ہم پر مسلط ہے, کب کہاں سے حملہ کر دے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بالکل شیطان اسی طرح ہمارا دشمن ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ
اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فإما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کر دیا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم تو میں تیرے سیدھے راستے پر گھاٹ لگائے بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتينهم پھر میں ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, یعنی ہر چہار جانب سے ان کے پاس آؤں گا اور ان کو گمراہی میں مبتلا کروں گا, ان کو گمراہ کروں گا, تیری عبادت سے لوگوں کو روکوں گا, جنت سے روکوں گا, برے کام کرواؤں گا. تو شیطان تو ہر وقت ہمارا گھاٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ ہمیں اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہے, ہم پر حملہ کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک دشمن ہے شیطان. اسی طریقے سے شیطان کے چیلے چپاٹے بہت ہیں. وہ اکیلا نہیں ہے, اس کی بڑی فوج ہے جو ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے, اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے. ان میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا فتنہ مبتلا کرتا ہے, بہت بڑا فتنہ پھیلاتا ہے. چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں فلاں کام کرایا, تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کرایا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. ابلیس بہت خوش ہوتا ہے, اپنے پاس بلاتا, اس کو گلے سے لگاتا اور کہتا تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے, جو سب سے بڑا فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے, تو وہ ابلیس کا معزز ہوتا ہے. تو اس طریقے سے شیطان اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجتا ہے, اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا رہے. اور شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب دو میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں. شیطان اس میں اور زیادہ دخل اندازی کرتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. تو یہ کیس بہت زیادہ سننے میں آتا ہے. تو اس وقت انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ شیطانی حملہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ نسخہ استعمال کریں. انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا, نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ, تو ہم انہیں شیطان کے حوالے کر دیں گے, شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور اس کا ساتھی ہو جائے گا. جس کا ساتھی شیطان ہو آپ اندازہ کریں اس شخص کا کیا حال ہوگا. شیطان کبھی بھی اس سے نیکی کا کام کروا سکتا ہے. شیطان اس کا ساتھی, شیطان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ وہ انسانوں کو نیکی سے شیطان کے حوالے کر دیں گے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد حکل به قرینہ من الجن, کہ ایک ساتھی جنوں میں سے ایک ساتھی جنوں میں سے ایک ساتھی شیطانوں میں سے تم نے ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن اللہ نے میری اس معاملے میں مدد کی ہے, میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے, ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک ایسا دشمن ہے کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اس کی دشمنی اعلانیہ ہے, اور اعلانیہ ہی نہیں بلکہ دائمی ہے. جب تک سورج چاند کا وجود رہے گا شیطانوں کی دشمنی انسانوں سے جاری رہے گی. تو آپ سوچئے کہ اگر دنیا میں ہمارا کوئی دشمن ہو تو دو چار لوگ مل کر صلح کراتے ہیں, صلح ہو جاتے ہیں.
معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں. لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیطان کا آپ کے ساتھ سلح نہیں ہو سکتا ہے. شیطان آپ کے ساتھ سلح نہیں کر سکتا. وہ آپ کو گمراہی میں مبتلا کرے گا، وہ آپ کے پیچھے پڑے گا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شیطان سے کیسے بچیں. اور ہاں ایک بات ضرور ہے، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کی چال بہت مضبوط ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے. خاص طور پر جب بندے کا ایمان مضبوط ہو، اللہ سے تعلق پختہ ہو، تو ایسے شخص پر شیطان کا تو کوئی بس چلتا ہی نہیں ہے. شیطان کی کوئی زور نہیں چلتی ایسے شخص پر. لیکن ہاں ایمان میں کمی ہو، اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، تو پھر شیطان آسانی سے اسے اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. شیطان کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے الذین یتولون، جو شیطان کو اپنا دوست بنا رکھتے ہیں، والذین هم مشرکون، یہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں شیطان کے دوست جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس طریقے سے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک ان عبادی، میرے بندے پر تمہارا بس نہیں چلے گا، وکفی بربک وکیلا، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے. اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر آپ جس راستے سے چلتے ہو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط تھا. شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شکنجے میں نہیں پھنسا سکتا تھا. وہ جانتا تھا کہ ان کا ہمارا بس نہیں چلے گا، اس لیے وہ اپنا راستہ ہی بدل سکتا ہے. تو ایمان اگر مضبوط ہو تو شیطان کا زور ہم پر نہیں چلے گا. شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، اس سے ہم اور آپ اگر بچنا چاہیں تو ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ سے تعلق پختہ کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنے سے، شیطان کے حملے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے. بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجئے. شیطان کی شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجئے. بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جاننے والا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو آئے تو اس وقت آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے. اللہ رب العالمین ہی آپ کو شیطان کے حملے سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جب بھی کبھی ایسا ہو، شیطان کا وسوسہ آئے، ایسا لگتا ہو کہ شیطان اپنے شکنجے میں پھنسا رہا ہو، شیطان کے حملے میں اور شیطان کے شکنجے میں پھنس رہے ہو، تو اس وقت آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. شیطان اس وقت آپ سے دور چلا جائے گا، آپ پر حملہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر وہ بصیرت والے بن جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے شیطان کے شر سے بچا جا سکتا ہے. اور یہ بہت آسان نسخہ ہے. جب بھی ایسا ہو کہ شیطان کے شکنجے میں ہم پھنس رہے ہو، شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہو، تو اس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، پھر
پھر وہ بصیرت والے بن جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے حق کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے. تو ذکر الہی سے شیطان کے شر سے آسانی سے بچا جا سکتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس. اتنے دو ہے، وسواس ہے اور خناس ہے. وسواس وسوسہ ڈالنے والا، خناس پیچھے ہٹ جانے والا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو وسواس، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو خناس، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان ابن آدم کے دلوں پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے. تو جب انسان غافل ہوتا ہے تو وسواس، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان کا ایسے شخص پر کوئی بس نہیں چلتا جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. اور ذکر بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ بہت آسان نسخہ ہے، اس کو عمل میں لائیے اگر شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہو تو. اسی طریقے سے مسند احمد میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ جن پر وہ خود عمل کرے اور بنو اسرائیل کو بھی اس کا حکم دے. چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا اعلان کیا، حکم دیا. سب لوگ بیت المقدس میں جمع ہو گئے، پوری مسجد بھر گئی، لوگوں کی بڑی تعداد تھی، بھیڑ ہو گئی. اور جو لوگ بچے وہ مسجد کے باہر ٹینوں پر چڑھ گئے. اس کے بعد یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے 5 باتوں کا حکم دیا جس پر میں خود عمل کروں اور تمہیں بھی عمل پیدا ہونے کا حکم دوں. ان میں سے 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو. ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہو، جس کے پیچھے دشمن لگا ہو، وہ بھاگ رہا ہو، اچانک وہ ایک مضبوط قلعے میں بند ہو جاتا ہو، اس طریقے سے وہ دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ذکر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک مضبوط قلعے میں بند ہو، کوئی انسان اس قلعے کو توڑ نہیں سکتا ہے. تو جب انسان کسی پریشانی میں ہو، شیطانی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرے تو گویا کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں بند ہو جاتا ہے، شیطان کا اس پر کوئی بس نہیں چلتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم، کہ شیطان تم میں سے ہر شخص کے گدی پر 3 گرے لگاتا ہے سوتے وقت، اور کہتا ہے ہر گرہ لگاتے ہوئے کہ لمبی رات ہے، مزے سے سو جاؤ. جب انسان بیدار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ نماز فجر ادا کرتا ہے تو تمام گرہ کھل جاتی ہے. تو آپ دیکھیں اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب انسان ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ گرہ کھلتی نہیں ہے. وہ انسان صبح اس حال میں کرتا ہے کہ بدمزاج ہوتا ہے، سست ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ذکر الہی سے شیطان کے شر سے بچا جا رہا ہے، شیطان کے حملے سے بچا جا رہا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتا فذكر الله عند دخول طعامه، کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت، تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی اس گھر میں تمہارے لیے کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کیا. اب یہاں سے چلو، اب یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں تم اس گھر میں کھا سکتے ہو اور نہیں تم اس گھر میں رات گزار سکتے ہو. یہ ذکر الہی کی برکت ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا
کہ جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس گھر میں کھانا بھی ہے اور بڑے مزے میں تم اس گھر میں سو گے، رات گزارنے کی جگہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے، کیونکہ اس بندے نے داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو اس طریقے سے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک آسان سا نسخہ ہے، گھر میں داخل ہوں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ کھاتے وقت یاد سے اللہ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھیں، شیطان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو دیکھیں اس طریقے سے ذکر الہی سے شیطان کے حملے سے اور شیطان کے فتنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من بیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ فإن الشیطان، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت آسان نسخہ ہے۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے حملے سے آپ بآسانی بچ سکتے ہیں۔ شیطان کا گھر میں بسیرا نہیں ہوتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، اللہ اکبر۔ ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، صرف ایک لفظ، ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا اسے 10 نیکی ملتی، الف لام میم پڑھتا 30 نیکی ملتی۔ اگر روزانہ آپ ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں تو آپ گن نہیں سکتے کہ آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہے، اور اس طریقے سے آپ کا گھر بالکل بابرکت ہوگا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، خاص طور سے سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کرے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے با جماعت نماز کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرنے سے شیطان ایسے شخص سے دور رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہے تو شیطان اس شخص پر غالب آ جاتا ہے، شیطان اس شخص پر غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ثلاثۃ، کسی بستی میں جب 3 لوگ ہوں، کسی بستی میں جب 3 لوگ ہوں، جماعت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، اور وہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوں، تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا ہے، شیطان حملہ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے خالی ہو۔ تو یہاں جماعت کے ساتھ رہنے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے شیطان کے شر سے بچ رہا ہے، اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو، جو ریوڑ میں ہو شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، شیطان کے شر سے بچنے کا بھی یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ ہم اور آپ زندگی بدل چکی ہے، روٹین بہت کچھ الگ ہو چکا ہے، رات میں 12 بجے 1 بجے سونا، صبح 9 بجے تک سوئے رہنا، فجر کی نماز گول ہوتی ہے، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو اس طریقے سے صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ بدمزاج ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا جو صبح دیر تک سوا رہتا ہے،
نماز فجر چھوڑ کر، قیام لیل چھوڑ کر صبح دیر تک سوا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک بال فی، کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ تو اب سوچیں یہ کتنا بڑا نقصان ہے، شیطان کے ہم دوست بن رہے ہیں، شیطان کے حملے میں ہم اور آپ آ جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قیام لیل کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شیطان آپ کا پیچھا نہیں کرے گا، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ اسی طریقے سے جمائی لیتے وقت کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التصاعب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اذا تصاعب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنی استطاعت ہے اس سے روک لے، اگر نہ روکے تو آواز نہ نکالے، منہ نہ کھولے، ہاں نہ کہے، کیونکہ شیطان اس پر ہنستا ہے۔ ایسا کرنے سے شیطان ہنستا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو جب بھی جمائی آئے تو کوشش یہ کرے اسے روک لے، اگر نہ روکے تو منہ نہ کھولے، ہاں نہ کہے، شیطان کو خوش نہ کرے۔ اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے مختلف مواقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس سے شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے انسان بخوبی بچ سکتا ہے۔ چنانچہ گھر سے نکلتے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جب انسان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ ہدیتا وکفیتا ووقیتا، اس شخص کو ہدایت دی گئی، یہ دعا اس کے لیے کافی ہے اور اسے بچا لیا گیا، اور شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس شخص پر تمہارا کیا بس چلے گا، تم کیسے اس شخص کو بہکا سکتے ہو، تم کیسے اس شخص پر حملہ کر سکتے ہو جس کو ہدایت دے دی گئی، جس کو بچا لیا گیا، جس کو محفوظ کر لیا گیا، تو تمہارا ایسے شخص پر بس کیسے چلے گا؟ تو گھر سے جب بھی نکلے دعا کا اہتمام کرے، شیطان آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، شیطان آپ کا پیچھا نہیں کرے گا، بلکہ آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت ایک دعا ہے جو بڑی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم میں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہے، اور شام ہونے تک شیطان اس کے قریب تک نہیں جاتا، شیطان سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو صبح کے وقت اس دعا کو پڑھیں اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے جب رات کو سونے جائے تو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اس کی بھی بڑی فقرہ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایسا کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ فرشتہ تمہاری پہرےداری کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اور شیطان کو تمہارے قریب تک نہیں آنے دیتا ہے، شیطان کو تمہارے قریب تک نہیں آنے دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو آیت الکرسی یاد ہوگا، اس کو پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہوگا بمشکل، 1 منٹ آپ نکالتے ہو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہو، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، فرشتے آپ کی نگہبانی کرتے ہیں، اور شیطان کا آپ پر کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی نسخے بتائے گئے ہیں یہ بہت مشکل نسخہ نہیں ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے، بس اپنی زبان کو تھوڑی دیر حرکت میں لائیں اور آسانی سے شیطان کے حملے سے آپ بچ جائیں گے۔ اور ایمان کو مضبوط کریں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ایمان میں کمی آئے گی تو ہم شیطان
کے حملے سے نہیں بچ پائیں گے، آسانی سے اس کے شکنجے میں پھنس جائیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان کبھی بھی انسان کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا ہے. شیطان تو ہمارا ایسا دشمن ہے جس کی یہی خواہش ہی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے، اس کو گمراہی میں مبتلا کرے. تو آج لوگ شیطان کے حملے سے نہیں بچ پاتے ہیں، بس اپنی کوتاہی ہے، سستی ہے. بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے، لیکن لوگ شیطان کے حملے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور آسانی سے اس کے حملے میں، اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بہت بڑا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں. شرک تک انسان کر دیتا ہے، بدعت تک کر دیتا ہے، بے حیائی اور فحاشی تک کر دیتا ہے. کیونکہ شیطان حکم نہیں دیتا ہے، کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بری باتوں کا حکم دیتا ہے. کہیں بھی قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ شیطان تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے. حکم نیکیوں کا اللہ رب العالمین دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا حکم دیا. لیکن ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات پر کام دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بالکل اللہ اس کے رسول سے دور جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم بالکل شیطان کے حملے میں پھنسے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں. محسوس تک نہیں ہوتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صفت بیان کر دی. نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں لگتا ہے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان کی چالیں ہیں، تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. انہیں ڈر ہوتا ہے، انہیں خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو نادانی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑی غلطی ہو جائے، تو انہیں خوف ہوتا ہے. لیکن آج ہمیں خوف نہیں ہے، آج ہمیں احساس نہیں ہے اور شیطان کے شکنجے میں ہم آپ پھنسے جا رہے ہیں. تو یہ بہت آسان نسخہ ہے، اس کو عمل میں لائے. قرآن مجید کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، صبح شام کے جو اذکار ہیں اس کو پڑھے، سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرے، جب بھی گھر سے نکلے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جب گھر میں جائے تو دعا پڑھے. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، یہ سب دعائیں ہیں جنہیں یاد کرنا بہت ضروری ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں یاد ہوتی ہے، تو باہر جاتے ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں تو شیطان کو ساتھ لے جاتے ہیں. شیطان کو ساتھ لے جاتے ہیں مارکیٹ سے، گھر سے نکلتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، شیطان کو ساتھ لے چلتے ہیں. یہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں کیوں نہیں یاد ہے؟ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، قرآن کی آیت یاد نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں یاد ہوتی ہے؟ اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اور ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں ہوتی اور ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. تو شیطان کے بچنے سے، شیطان کے حملے سے بچنا مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس لیے مشکل بنا لیا کیونکہ ہم گناہ کے عادی ہیں، ہمیں خود گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. شیطان تو بتائے گا ہی، لیکن آج ہم اور آپ پورا الزام شیطان کو دے دیتے ہیں. پورا الزام ہم شیطان کو دیتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کروا دیا، شیطان نے، ارے آپ کو پتا ہے کہ شیطان نے اس کی اجازت مانگی ہے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے، شیطان ایسا کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین بچنے کا نسخہ بھی تو بتایا ہے. تو ہم اور آپ جو نسخہ ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا، بہکائے گا، وہ بہکو. اور جب قیامت کا دن ہوگا کہے گا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سب جھوٹا تھا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا تھا، تم میری باتوں میں آ گئے، شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. شیطان سے بچنا، اس کے حملے سے بچنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اور اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے. شیطان کی چال، شیطان کے حملے کمزور ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر وقت مسلط رہتا ہے، وہاں سے دیکھتا جہاں تم دیکھ نہیں رہے، تو اس سے انسان کو سترک ہونے کی ضرورت ہے.
इंसानों को अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने आप को महफूज करने की जरूरत है उन दुआओं के जरिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताया है और उन दुआओं के जरिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। बहुत छोटी छोटी दुआ है, बहुत आसान से नुस्खे हैं, इसको इस्तेमाल में लाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा शैतान के शर से बचने के लिए, और इस तरह हम नेकियों की राह पर लग जाएंगे और शैतान जो हमें गुमराही में मुब्तला करने में लगा हुआ है हम उससे बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शैतान के शर से, शैतान के फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए, और जो नुस्खा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम नुस्खों को अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।